دباؤ کا ذکر ہو رہا ہے، گستاخی معاف، ادب سے بات کر رہا ہوں، بات کو ذرا دوسری طرف لے جا رہا ہوں. آپ کی گفتگو میں سے لفظ پکڑا ہے میں نے، اندرونی دباؤ. میں قاضی صاحب نے یہ کہا ہے نا. ہاں، یہ جو اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا، یہ بھی کوئی اندرونی دباؤ تھا؟ یہ آپ کہاں سے کہا؟ وہ اس لیے میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں. جی جی. یہ ایک تو آپ کا کالم ہے، بہت اچھا ہے، زبردست ہے. آج ڈان اخبار میں ایک کالم چھپا ہے عارفہ نور صاحبہ کا. جی جی. عارفہ نور صاحبہ جو ہیں، یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کی پارٹی زیر عتاب تھی، انڈر فائر تھی، ہاں نہیں وہ بہت عمدہ لکھتی انہوں نے بہت آپ کے حق میں لکھا، مریم نواز شریف صاحبہ کے حق میں لکھا. لیکن آج انہوں نے یہ لکھا ہے انٹر دا ڈپٹی پرائم منسٹر، اور انہوں نے کہا جی یہ جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون، یہ ایک ہی خاندان کی جو ہے وہ اسیر بن چکی ہے، اور ڈارز اپوائنٹمنٹ ول ایڈ مور فیول ٹو دا وسپرز دیٹ دی پی ایم ایل این از فیسنگ انر اسٹرائف. کوئی اندرونی کشمکش چل رہی ہے. تو کیونکہ آپ نے بھی پچھلے دنوں کہا تھا کہ اب نواز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنانا چاہیے، تو اسحاق ڈار صاحب کو بنا دیا گیا ڈپٹی پرائم منسٹر. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نون میں سے شین نکل رہی ہے؟ نہیں، اس کا مطلب جو لے رہے ہیں لوگ وہ تو یہ لے رہے ہیں کہ شین میں سے نون نکل رہی ہے. لوگ تو یہ مطلب لے رہے ہیں. نون شین کا کوئی ایشو نہیں ہے سر. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کتنی ہی باتیں کر لی جائیں، جو شہباز صاحب کے اور میاں صاحب کے مراسم ہیں وہ نہیں ہے جو جس اینک سے لوگ دیکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں، یہ بات درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، دیکھیں نا، اگر شہباز صاحب یہ محسوس کرتے ہیں وزیر اعظم کے طور پہ کہ مجھ پہ کام کا بوجھ ہے، مجھے کوئی چاہیے، ایڈوائزر ایسا چاہیے یا ایسا بندہ چاہیے جو شیئر کر سکے میرے بوجھ کو، مجھے گائیڈ کر سکے، یا میں 10 فائلیں اگر نہیں پڑھ سکتا اور وہ ان 10 فائلوں کو دیکھ کے اپنا ایک نوٹ دے سکے، یا یہ ہے کہ میں اگر کسی وقت موجود نہیں ہوں تو وہ میری کمی کو پورا کر سکے. اس میں کسی غیر معنی کو نہیں دیکھنا چاہیے، نہ کوئی کنسپائریسی ہے اس میں. دیکھیں نا، ان کو ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کے میاں نواز شریف نے کیا حاصل کرنا ہے؟ کیا وہ ان کے ذریعے جائیں گے شہباز شریف صاحب تک؟ اور پہلے نہیں جا سکتے تھے. وہ تو ایک فون کے ذریعے ڈائریکٹ شہباز صاحب سے بات کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عرفان صدیقی کے سہارے جائیں یا ڈار صاحب کے سہارے جائیں. ایک پریکٹس رہی ہے، ماضی میں بھی رہی ہے، اور یہ لوگ جو آج کل بڑھ چڑھ کے اعتراض کر رہے ہیں، ان کے تو آج بھی جو صدر محترم ہیں پرویز الہی صاحب، پی ٹی آئی کے صدر محترم ہیں نا، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں. ہاں، اس وقت ٹھیک تھے، وہ اس وقت سارا قانون ٹھیک تھا. لیکن وہ ساتھ میں میرے جیسے لوگ پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ پرویز الہی صاحب جتنے بے اختیار تھے، کیا اسحاق ڈار صاحب بھی اتنے ہی بے اختیار ہوں گے؟ دیکھیں، ڈار صاحب اپنی شخصی حیثیت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن کے کوئی زیادہ با اختیار ہو جائیں گے. وہ پہلے ہی ایک مؤثر وزیر ہیں، مؤثر وفاقی وزیر ہیں، اور ان کا اختیار یا ان کی اتھارٹی کہہ لیں یا ان کا جو اثر ہے جماعت میں وہ ہے. کہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کے تو پرائم منسٹر کو یا حکومت کو کمزور کر دیا گیا؟ نہیں، میرا خیال ہے پرائم منسٹر توانا ہوئے ہیں. اچھا. اور حکومت بھی توانا ہو. آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 مئی کو کراچی میں اور 9 مئی کو پشاور میں ملین مارچ کا اعلان کر دیا، 9 مئی کو پشاور میں ملین مارچ کا اعلان کر دیا، تو 9 مئی کو ملین مارچ کا اعلان کر کے وہ کس کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے 9 مئی کو وہ شہداء کے ساتھ یکجہتی منا رہے ہوں. ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہوں جی کہ ہم ٹھیک ہے، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، لیکن جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں نے یہ نہ کیا اور ان کی توپوں کا رخ آپ کی طرف ہو گیا پھر؟ نہیں، ہماری طرف وہ ان کی جو نگاہیں ہیں وہ ہمیشہ بڑی محبت سے اٹھتی ہیں. ان کی توپیں بھی ہمیں بڑی عزیز ہوتی ہیں، ان کے تیر بھی ہمیں بڑے عزیز ہوتے ہیں. مولانا جو بھی کہہ لیں ہم اس کا. اور آپ کے دل سے یہ دعا نہیں نکلتی کہ ان کی توپوں میں کیڑے پڑیں؟ نہیں، ہماری ایسی کوئی دعا نہیں نکلتی. میاں صاحب جو مولانا ہیں، ہم ان کے ساتھ جچتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جچتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں، وہ ہمارے دل میں ہوتے ہیں. کیا بات کی ہے آپ نے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جچتے ہیں، کہیں اور نہیں جچتے. آپ کا بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب اس خوبصورت بات پہ. اور میں ایک وقفہ لیتا ہوں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما علی صاحب سے. ان سے